بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 337 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اگلی آیت کی تمہید۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ وَعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم جو آئندہ رکوع سے شروع ہونے والی پہلی آیت ہے یا بنی اسرائیل، تو اس کا ماقبل جو آیات ہیں یا ماقبل جو مضامین ہم نے ابھی پڑھے، ان سے جو تعلق ہے اور جو مناسبت ہے اس مناسبت کے بیان میں ہے، اور بالخصوص یا بنی اسرائیل کی لفظی جو تحقیق ہے اس کے بیان میں ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ جو وضاحت ہے وہ بھی شروع کرتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ دَلَائِلَ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ، اور جان لو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور نبوت اور پھر قیامت کے معاد کے دلائل کو ذکر فرما دیا، وعقبها تعداد النعم العامة تقریرا لها وتاکیدا، اور اس کے بعد اپنے عام احسانات کا بھی ذکر فرمایا تاکہ مذکورہ مضامین اور زیادہ پختگی کے ساتھ وہ ثابت ہو جائیں۔ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا حَوَادِثٌ مُحْكَمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مُحْدَثٍ حَكِيمٍ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس لیے کہ یہ احسانات اس حیثیت سے ہیں کہ وہ حکیمانہ واقعات ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں سامنے آتے ہیں، اور ان میں بے شمار جو ہے وہ حکمتیں ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور ان میں بہت زیادہ وہ ادراک ہوتا ہے، اور یہ واقعات باحکمت خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو ان چیزوں کو عطا کرنے والی ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الْإِخْبَارَ بِهَا عَلَى مَا هُوَ مُثْبَتٌ فِي الْكِتَابِ السَّابِقَةِ مِمَّنْ لَمْ يَتَعَلَّمْهَا، اور پھر اس حیثیت سے بھی کہ ان واقعات کو پیش کرنے والا، ان کی خبر دینے والا، اور کتب سابقہ میں جس طرح درج ہے ٹھیک اسی طرح خبر دینے والا ان میں سے ہے کہ جس نے ان کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی نہ پڑھی، نہ کسی سے اس نے سنی، اور نہ کسی سے اس نے سیکھی۔ وَلَمْ يُمَارِسْ شَيْئًا مِنْهَا إِخْبَارًا بِالْغَيْبِ مُعْجِزٌ يَدُلُّ عَلَى نبوة المخبر عنها، اور پھر اس طرح کا اخبار بالغیب دینا یہ معجزہ ہوتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خبر دینے والا جو ہے وہ ایک سچا نبی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اشْتِمَالِهَا عَلَى خَلْقِ الْإِنسَانِ وَأُصُولِهِ
وما هو أعظم من ذلك تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداء۔ اور ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ یہ حوادث انسان کی تخلیق، اصول تخلیق اور اس سے بڑی اور عظیم چیزوں پر مشتمل ہیں، اس بنا پر کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ ہستی جو ان حوادث کی ایجاد پر قادر تھی ان کی اعادے پر بھی قادر ہے۔ خاطب اہل العلم والکتاب منہم وامرہم ان یذکروا نعم اللہ تعالی علیہم ویوفوا بعہودہ فی اتباع الحق واقتفاء الحجج لیکونوا اول من آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وما انزل علیہ فقال۔ تو ان دلالتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم اور اہل کتاب کو مخاطب فرمایا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کریں اور اتباع حق اور اتباع دلائل کے سلسلے میں کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کریں، تاکہ ان لوگوں میں سے سب سے پہلے وہ ہو جائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر ایمان لے جو آپ پر اتاری گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے ان احسانات کو جو میں نے تم پر کیے، یا میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ ای اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل کے معنی ہے اے اولاد یعقوب، والابن من البناء لأنه مبنی ابیہ، اور ابن یہ ماخوذ ہے بنا سے، بمعنی یہ عبارت بنانا ہے کیونکہ بیٹا بھی اپنے باپ کی تعمیر کردہ عمارت ہوتا ہے۔ وَلِذَلِكَ يُنْسَبُ الْمَصْنُوعُ إِلَى صَانِعِهِ فَيُقَالُ أَبُو الْحَرْبِ وَبِنْتُ الْفِكْرِ، یہی وجہ ہے کہ مصنوع کو اس کے صانع کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، چنانچہ کاشتکار کو ابو الحرث اور نتیجہ فکر کو بنت الفکر کہا جاتا ہے۔ وَإِسْرَائِيلُ لقب یعقوب علیہ السلام، اور اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ وَمَعْنَاهُ بِالْعِبْرِيَّةِ صِفْوَةُ اللَّهِ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ، اور عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں برگزیدہ خدا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ اس کے جو معنی ہیں وہ عبداللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ وَقُرِئَ إِسْرَائِيلُ بِحَذْفِ الْيَاءِ، اور ایک قرأت میں اسرائیل کو اسرائیل بھی پڑھا گیا ہے یا کو حذف کرنے کے ساتھ۔ وَإِسْرَائِل بِحَذْفِهِمَا، اور ایک قرأت میں یا اور حمزہ دونوں کو حذف کرنے کے ساتھ اسرائیل بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ اور وَإِسْرَائِيلُ بِقَلْبِ الْحَمْزَةِ یاءً، اور ایک قرأت میں اس کو اسرائیل بھی پڑھا گیا ہے جس میں حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم آج کے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے سبق کی وضاحت ہے اس میں اولاً تو مصنف علیہ الرحمہ نے آئندہ آنے والی آیت کو
وہ طور تمہید اس کی تفسیر کو بیان کیا ہے تاکہ ما قبل سے تعلق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ شروع سے اس تفسیر بیضاوی کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا جو فرمائی تو وہ اپنی توحید کے دلائل، نبوت کے دلائل، معاد و حشر کے دلائل سے ابتدا فرمائی، اور جب ان چیزوں کو دلائل سے بیان کیا جا چکا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو عام بھی ہیں اور ہر ایک کو شامل ہیں، تاکہ وہ دلائل جو ہیں وہ مزید کیا ہو جائیں، مستحکم ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اور یہ نعمتوں کا بیان کرنا ان کے لیے بحیثیت تاکید کے ہو جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ جتنے نعمتوں کا بیان کرنا ہے، یہ چیزوں کا بیان کرنا ہے، یہ دلالت کرتی ہیں کہ نت نئے یہ جو احسانات ہیں، انعامات ہیں، اکرامات ہیں، یقیناً ان کا کوئی محدث بھی ہے جو بڑی حکمت والا ہے، کوئی بنانے والا بھی ہے، اور وہ پھر ایسا ہے کہ جو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا بلکہ وہ ہر طرح کی شریک سے پاک ہیں۔ اور پھر جن کتابوں میں یہ خبریں دی گئی تھی اور واقعاتاً یہ خبریں ہوں بھی گئی، اور پھر وہ بندہ کہ جو پچھلی کتابوں کی خبریں ابھی پڑھ کے سنا رہا ہے، اور حالانکہ اس کے سامنے کتاب نہیں، حالانکہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، تو وہ یقیناً پھر سچ خبریں جب دے رہا ہے تو وہ خود بھی سچا ہے، اور وہ جو دعوے نبوت کر رہا ہے تو وہ اپنے دعوے نبوت میں بھی کیا ہے، وہ سچا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے بھی چونکہ پچھلے آیات میں بیان فرمایا کہ اس نے ابتداً حضرت انسان کو تخلیق کیا، تو امتحان یا معاد کے اعتبار سے، لوٹانے کے اعتبار سے اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ انسان کو پھر سے تخلیق کرے، حساب و کتاب ہو، جنت و دوزخ کے لیے وہ روانگی کا سلسلہ ہو، میدان حشر لگے، تو وہ بالکل بلا کسی تردد کے یہ سب کچھ ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ابتداً یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے لوٹانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو، اہل کتاب کو وہ خطاب فرمایا اور ان کو یاد دہانی کروائی کہ تم تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم سے جو وعدے لیے گئے تھے، تم نے جو وعدے کیے گئے تھے تم سے، اور تم نے کہا تھا کہ ہم حق کی پیروی بھی کریں گے اور ہم دلائل کو مانیں گے، ہم ایمان لائیں گے، تو پھر تم تو یاد کرو، تم تو لوٹو میرے محبوب کی طرف، تاکہ وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے سب سے پہلے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، جو اولین سابقون اولون میں سے ہو جائے، تو وہ تمہارا نام اس میں آنا چاہیے، اور تم ان پر بھی ایمان لاؤ، اور جو میں نے اپنے محبوب پہ نازل کیا تو اس پر بھی ایمان لاؤ۔ تو بہرحال اب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ اب یہاں اے بنی اسرائیل سے مراد یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ان کی اولاد ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ جیسا کہ مشہور آپ نے سورہ یوسف میں یہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا، تو انہی کی نسل سے یہ آگے دیگر انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں آتے گئے یہ پیدا ہوتے رہے۔ اور پھر اب لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اسرائیل کے یہاں پر دو معنی لکھیں، ایک یہ کہ صفوت اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور دوسرا جو ہے وہ عبداللہ یعنی اسرائیل، اصل میں یہ مرکب ہے، ایک اسرا ہے اور ایک ایل ہے۔ اسرا کا معنی عبد ہے یعنی بندہ، اور ایل کا معنی اللہ ہے، تو اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں عبداللہ اور اردو میں اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کی انہوں نے 3 قراتیں ذکر کی، ایک تو ہوئی جو اسرائیل ہے، دوسری قرات جو ہے وہ بلکہ 3 قراتیں مزید ذکر کی، فرمایا کہ اسرائیل بھی ہے، یعنی یا حذف ہو جائے تو اسرائیل،
اور تیسری قراءت جو ہے وہ اسرال ہے، یعنی یا بھی حذف حمزہ بھی حذف، تو سیدھا اسرال ہو گیا۔ اور چوتھی قراءت اسراجیل ہے، یعنی جو اسرائیل میں حمزہ ہے اسے بھی یا بنا دیا تو اسراجیل ہو گیا۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت دی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اسرائیل کن کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔